حضرت شعیب رضی اللہ عنہ جس قوم کی طرف فرمائے گئے، قرآن کریم میں اسے اہل مدین، اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اصحاب مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں یا یہ دونوں الگ الگ قبائل ہیں؟ اس بارے میں مفسرین کی مختلف رائے ہے۔ کچھ کی رائے یہ ہے کہ دونوں علیحدہ علیحدہ قومیں تھیں۔ ایک قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب رضی اللہ عنہ دوسری قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے تھے، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ مدین اور اصحاب ایکا جھنڈ والے ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں۔ ان دونوں کی رہائش مختلف جگہوں پر تھی۔ اصحاب مدین تہذیب و تمدن سے آشنا شہری قبیلہ تھا۔ یہ لوگ جس بڑی شاہراہ پر رہتے تھے وہ شام سے فلسطین، یمن اور مصر سے ہوتی ہوئی بحر کلزم کے مشرقی کنارے سے گزرتی ہے، اور حجاز کے تجارتی قافلے اسی راستے سے سفر کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں بستیاں حضرت لوط کی قوم اور مدین بڑی شاہراہ پر آباد تھی۔ اصحاب ایکا ایک بدوی قبیلہ تھا۔ عربی میں ایکا ان سرسبز شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں پر مشتمل گھنے جنگلوں میں جھنڈ کی شکل میں باکثرت ہوتی ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ کے متعلق ایکا ایک درخت کا نام تھا جس کی قبیلے کے لوگ پوجا کرتے تھے، چنانچہ اس نسبت سے اہل مدین کو ہی اصحاب ایکا کہا گیا ہے۔ بہرحال اکثریت کی رائے یہی ہے کہ دونوں قومیں ایک ہی قبیلے کی اور نسل سے تعلق رکھنے والی ہیں اور قوم شعیب کہلاتی ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان کی دعوت کا مشترکہ مقصد حقوق کی احسن طریقے سے ادائیگی کی تعلیم کو عام کرنا تھا۔ حقوق دو قسم کے ہیں، ایک حقوق اللہ یعنی اللہ کی عبادت اور اس کی ہدایت پر عمل کرنا، اور دوسرا حقوق العباد جس کا مقصد اور تعلق انسان سے ہے۔ دنیا میں قوم لوط کے بعد قوم شعیب وہ قوم تھی جو دونوں حقوق پامال کر رہی تھی۔ ایک طرف وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لا کر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کر رہی تھی، تو دوسری طرف ناپ تول میں کمی، لوٹ مار، ڈرانا دھمکانا، زمین میں فساد جیسے گھنونے جرائم کر رہی تھی، حقوق العبادات کی دھجیاں بکھیر رہی تھی۔ قرآن پاک میں قوم شعیب کے 3 طرح کے عیوب کا تذکرہ ملتا ہے۔ وہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے اور درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بے ایمانی اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے، راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، لوگوں کے مال کو چھپاتے، گنڈا ٹیکس وصول کرتے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں گنڈا ٹیکس کی بنیاد قوم شعیب کے زمانے میں رکھی گئی تو یہ کہنا بے چانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح اور توحید کی دعوت کے لیے انہی قوم کے ایک نیک اور سچے انسان حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ پچھلی قوموں کی طرح قوم شعیب میں بھی مشرکانہ رسم و عقائد کا دورہ تھا۔ حضرت شعیب نے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، پھر ان کی حرکتوں پر انہیں باز کیا۔ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم اصحاب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو۔ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے ہو، راہ حق سے روکتے ہو، اس میں کبھی عیب ڈھونڈتے ہو، اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے سے تھے پھر اللہ نے تم کو کثیر کر دیا، اور دیکھو کیا ہوا انجام فساد مچانے والوں کا۔
حضرت شعیب کی توحید کی دعوت سن کر قوم کے متکبر سردار چراغ پا ہو گئے اور انہوں نے حضرت شعیب کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ اے شعیب، ہم تم کو اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے مذہب پر واپس آنا پڑے گا۔ قوم کے وہ سردار جو کافر تھے اور لوگوں سے کہنے لگے کہ اگر تم شعیب کے پیچھے چلو گے تو یاد رکھو اس صورت میں تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حضرت شعیب نے اپنی قوم کے سرداروں سے فرمایا، تمہارے باطل مذہب سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ہے، اس کے بعد اگر ہم تمہارے مذہب میں واپس آ جائیں، یہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ پر سخت بہتان ہوگا اور ہمیں شایع نہیں کہ اس میں لوٹ جائیں۔ حضرت شعیب اپنی قوم کی بدعمالیوں پر سخت رنجیدہ تھے، انہیں بار بار نصیحت کرتے۔ انہوں نے قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا، اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ میں تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اگر تم ایمان نہ لائے تو مجھے تمہارے بارے میں کیسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر رہے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نبی نہ تھے یا ان کی بصارت بہت کم تھی۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے اور نصیحت کے جواب میں انہیں طعنہ زنی کرتے ہوئے سنسار کرنے کی دھمکیاں دی جاتی۔ حضرت شعیب کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوگا، لہٰذا انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ در حقیقت ان الفاظ کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم میں سے جو کفار تھے ان کی ہلاکت کی دعا کر رہے تھے، جو دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ قوم شعیب علیہ السلام 3 طرح کے عیوب میں مبتلا تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی طرح 3 عذاب نازل فرمائے۔ قرآن کریم میں 3 طرح کے عذاب کا تذکرہ ہے جو قوم شعیب علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ نمبر 1 زمین بوجھال یا زلزلہ، نمبر 2 چنگھاڑ، نمبر 3 آگ کے بادل۔ ان کو زلزلہ نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورۃ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھوٹا سمجھا، سو ان کو زلزلہ نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورہ ہود میں زلزلے کے ذریعے عذاب کا ذکر آیا ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے نبی کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے اس قوم پر ایک چیخ لگوائی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو ظالم تھے ان کو زلزلہ آ دبوچا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورۃ ہود میں بادل کے عذاب کا ذکر ہے۔ وہ اپنی خواہش کیا کرتے تھے کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنا جیسا آدمی ہی بنا کے بھیجا ہے، جیسے تم کوئی جادوگر ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو ظالم تھے ان کو زلزلہ آ پہنچا اور وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورۃ ہود میں بادلوں کے عذاب کا تذکرہ ہے جو ان کی اپنی خواہش کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم تو وہ ہو جن پہ جادو ہوا جاتا ہے اور تم تو صرف ہماری طرح کے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو، اور اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا کے گرا دو۔ انہوں نے جھٹلایا تھا اور انہیں بادلوں کا ہی عذاب ہوا جو بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پہلے تو سخت گرمی مسلط فرمائی، 7 دن مسلسل ان پر ہوا بند رکھی، جس کی وجہ سے پانی اور سایہ بھی ان کی گرمی کو کم نہ کر سکا، اور نہ ہی درختوں کے جھنڈ
کام آئے، چنانچہ اس مصیبت سے گھبرا کر بستی سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگے۔ وہاں ان پر بادلوں نے سایہ کر لیا۔ جب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس کے سائے کے تلے جمع ہوئے تو سکون کا سانس لیا، لیکن پھر چند لمحوں کے بعد ہی آسمان سے آگ کے شعلے برسنا شروع ہو گئے۔ زمین زلزلے سے لرزنے لگی اور پھر آسمان سے ایک سخت چنگاری آئی جس پر ان کی روحیں نکال لی گئی اور کلیجے پھٹ گئے اور ان کے جسموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم پر عذاب آتا دیکھا تو حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی یہاں سے چل دیے۔ پھر آپ مکہ معظمہ آ گئے اور آخر تک یہیں قیام فرمایا۔ قوم کی انتہائی سرکشی اور نافرمانی سے مایوس ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے بددعا تو کر دی، مگر جب قوم پر عذاب آیا تو پیغمبرانہ شفقت اور رحمت کے سبب دل دکھا، تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، میں نے تم کو تمہارے رب کے کام پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی کی دعا کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، مگر میں کافر قوم کا کہاں تک غم کروں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء یعنی نبیوں کا خطاب بھی کہا جاتا ہے، نبیوں کا خطیب بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے طویل عمر پائی۔ روایت کے مطابق انتقال کے وقت آپ کی عمر 400 سال تھی۔ اردن شہر کے السلط کے قریب وادی شعیب میں آپ سے منسوب ایک مزار ہے جس پر حکومت نے شاندار مقبرہ تعمیر کروایا ہے۔ روایت یہ بھی ہے کہ اپنی قوم کی تباہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام حضر الموت کے مشہور شہر شیعون چلے گئے تھے۔ اس کے مغرب جانب شباب نامی مقام پر آپ نے انتقال فرمایا اور وہی آپ کی قبر ہے۔ تاہم تفسیر ابن کثیر وہب بن منبع سے مروی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے مکہ مکرمہ میں وفات فرمائی اور آپ کی قبر کعبہ شریف کی قریب ہی جانب واقع ہے۔